بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ الذین کفروا لست مرسلا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ رات کی آخری آیتوں میں کہ یہ کافر تجھ کو مرسل نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہے کافر، تجھے رسول نہیں مان رہے، نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرسل ہے۔ تو ان سے کہہ دے، قل ان سے کہہ دے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اگر یہ کافر تجھ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو جواب دے دے کہ ہماری رسالت پہ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری رسالت پہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، اور اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، محمد اور علی ہیں۔ تو علی کی ولایت کے دو گواہ ہیں، اللہ ہے اور محمد ہے۔ اس میں بیچ میں جھگڑے میں آپ کیوں گھسے جا رہے ہیں؟ یہاں کیا جھگڑا ہے؟ گواہ دو ہی رہیں گے، آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں اذان میں، مت پڑھیں آپ کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب آپ کی عبادت ہی نہیں قبول ہو رہی تو آپ کی گواہی کیا، آپ کی گواہی کی حیثیت کیا؟ مسلمانوں، شیعہ اور سنی، تمہاری گواہی علی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اول میں بھی دو ہی گواہ تھے، قیامت تک دو ہی گواہ رہیں گے، تمہاری گواہی نہیں لی جائے گی کہ کوئی محشر میں پوچھا جائے گا تم لوگ علی ولی اللہ وہاں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی دو گواہ اس لیے رکھے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گواہ صرف اماں ہوتی ہے، ایک گواہ۔ اسلام میں گواہ دو مرد ہیں یا چار عورتیں؟ چار عورتیں بھی تو گواہی نہیں دے رہی، ہاں یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے، اماں نے کہہ دیا یہ تمہارے ابا ہیں تو وہ اسی پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لو پتہ نہیں ابا ہیں کہ نہیں ہیں۔ چونکہ ماں کہہ رہی ہے اس لیے ماننا پڑے گا، اور ماہر کو معلوم ہے اصل باپ کون ہے۔ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کا اصلی باپ کون ہے۔ اسی لیے شیخ صدوق نے امالی میں لکھا کہ چونکہ یہ مسئلہ نازک ہے کہ ولدیتیں تبدیل ہوئی ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ محشر میں تمام انسانوں کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ پردہ رہ جائے انسانوں کا پردہ۔ وہ ستار العیوب ہے، عیب کو ڈھانکنے والا، اس لیے اس نے کہا ماؤں کے نام سے پکاریں گے۔ اگر باپ کے نام سے پکارتا تو سب حیران ہوتے، ابا ان کو کہتے تھے، ابا یہ جانے بھائی سمجھو بات سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا امام رضا نے مگر انسانوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، علی والوں کو ان کے باپ کے نام۔ کیوں پکارا جائے گا؟ اس لیے کہ علی والوں کی ولدیت کا گواہ ہے، ایک ماں گواہ ہے، دوسرا خود علی گواہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کا باپ، اس لیے ہم علی ولی اللہ پہ زور دے رہے ہیں تاکہ تمہاری ولدیتوں کی گواہی تو صحیح ہو جائے۔ ہمیں تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں لینا، مسئلہ ولدیت کی پاکیزگی اور طہارت کا ہے۔ بھئی علی ولی اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اس نماز کا باطن کیا ہے؟ کہا میں تو پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتہ اس کا باطن کیا ہے؟ کہا آپ سن لے، یہ نمازیں تیری بیکار گئیں، اس لیے کہ جو کچھ عمل کیا یہ ظاہر تھا، باطن کا تجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مولا آج سے بتا دیجئے۔
تو دیکھیے اس کی غلطی پہ تھوڑی وہ علی نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا. ارے بھائی آج معلوم ہوا ہے تو اب سے صحیح کر لو. یہ کیا بحث کہ پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پڑھا, اے نہ پڑھاؤ اب تو پڑھ لو. غصہ کیا ہے کہ منہ پھلا کے چلے گئے. یہ کیا ہے, یہ کیا ادا ہے؟ صحیح کر لو. اس نے کہا مولا بتائیے. کہا سن, نماز ظاہر ہے, اس کا باطن میں ہوں. اگر میں نہیں تو نماز نہیں ہے. پڑھ لو مسلمانوں, اگر علی نہیں ہے تو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. مسئلہ ہی سیدھا سیدھا دنیا کے جتنے کام آپ کرتے ہو, بیٹی کی شادی کرتے ہو, بیٹے کی شادی کرتے ہو, مکان خریدتے ہو, مولانا کے پاس جاتے ہو, استخارہ کراتے ہو. ایک دن یہ بھی استخارہ کر لو کہ علی ولی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے. ارے ہم کون ہوتے ہیں کرنے کا؟ ہمارا اسٹیٹس ہے کہ مولا کا نام ہم کہیں کہ آپ کریے. ارے بھئی اللہ کہتا ہے یہ کرو, تو جب میں کہوں علی کو آپ اس طرح نام استعمال کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ کی برابری کروں. ارے اللہ حکم دیتا ہے علی کے بارے میں یہ ہوگا یہ ہوگا, رسول کو حکم دیا غدیر کا اعلان ہو, تو کیا میں اعلان کروں تو کیا میں غدیر کا اعلان کر رہا ہوں؟ بھائی جو اللہ کو کہنا تھا کہہ چکا, ہم تو دوہرا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے لوگ پریشان ہوتے صرف علی کے فضائل کیوں. اچھا تو پھر کس کے, کس کے, کس کے نام بتاؤ. تو علی کو چھوڑ کے پھر اسی کے پڑھنے لگے. نہ بھی یاد ہو تو رٹ لیں گے, نام بھی نہیں بتاتے. نام بھی نہیں بتاتے. بچوں کو سمجھا دوں کہ علی کے فضائل کیوں شدت سے پڑھے جائیں, اور کیوں رسول اللہ نے کہا اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو, اور بار بار اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ, یہ سب کیوں اصرار کیا؟ وجہ معلوم ہے, اس لیے کہ جب تک علی کو شدت سے آپ سنیں گے نہیں, نہ اللہ سمجھ میں آئے گا نہ رسول سمجھ میں. سیدھا سا بات. اللہ نے مثالوں سے بات کی ہے, علی کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ چاہتا تھا میری توحید کسی کے ذریعے سمجھ میں آئے, اس کی ذات سے بھی سمجھ میں آؤں اور اس کی زبان سے بھی سمجھ میں آؤں. کائنات میں علی کے علاوہ, کائنات میں علی کے علاوہ کوئی توحید نہیں سمجھا سکا. دوسرا نام آپ کے پاس ہو تو ابھی ممبر سے اتروں تو صاحب سنا دیجیے گا. بین الاقوامی مجلس میں کہتے تھے دو علم ایسے ہیں جو کائنات میں سوا علی کے کسی کو نہیں معلوم تھے, اور نہ کوئی زبان کھول سکتا ہے نہ کھول سکا. وہ کہتے تھے ایک توحید اور ایک علم قیامت سوا علی کا کسی کو نہیں معلوم. قیامت کیا ہے علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا, توحید کیا ہے علی کے سوا کسی نے نہیں بتایا. اس لیے علی کو بار بار پڑھیے کہ پورا دین آپ کے سمجھ میں علی سے آئے گا, ورنہ ایسے ہی کونے چلے جائیں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے, اللہ پوچھے گا تو ہمارا دین کیا ہے تمہارے سمجھ میں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پڑھتے رہو ساری زندگی نمازیں, کوئی فائدہ نہیں اگر علی نہیں. جہالت کی عبادت قبول نہیں ہے, عبادت علم کے ساتھ قبول ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا, وہ عابد وہاں پر برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ہے, 70 برس کی عمر ہو گئی, پڑھے
پڑھے جا رہا، راتوں دن وہی صحرا میں رہتا ہے، نہ شہر میں آتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، نمازیں 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 نمازیں۔ اے موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں۔ وہ دعا کر رہا، پروردگار زندگی گزر گئی تیری نمازیں پڑھتے عبادت کرتے، لیکن تمنا دل میں یہی رہی کہ کبھی تو اترتا اور یہاں ہمارے پاس آ کے بیٹھتا، اور جب تو ہم سے باتیں کرتا تو تیرا گدھا یہ ہری ہری گھاس چرتا، تیرا گدھا گھومتا رہتا، یہاں گھاس چلتا رہتا، جنگل میں دیکھ تو کتنی اچھی ہری ہری گھاس ہے، اپنے گدھے کو لا، یہ گھاس چرا، اور تو میرے پاس بیٹھ۔ موسیٰ نے پیچھے کیا بکتا ہے؟ وہ تو گھبرا گیا موسیٰ کی آواز۔ اللہ نے کہا نہیں، زیادہ زبردستی نہ کرو، مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، پیار سے سمجھاؤ۔ اللہ آسمان سے نہیں اترتا، اللہ گدھے پہ نہیں بیٹھتا۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ گدھے پہ بیٹھتا ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہا رسول نے کہ علی کو ساتھ رکھو گے تو علم والی نماز۔ عمریں گزر گئی صلاۃ کو نماز کہتے ہوئے، تو کیا معرفت ہے کہ کہیں اللہ رسول نے نماز نام رکھا ہو صلاۃ کا۔ برا نہ مانیے، سناٹے میں نہ آئیے، سب سمجھنے لگتے جب ایسا پڑھتا ہوں ارے تو کیا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ارے یہ چھوڑی، کتنا گنواؤں کیا کیا غلط ہو رہا ہے، لیکن خطا کار آپ نہیں ہیں، عوام خطا کار نہیں ہیں۔ جنہوں نے یہ بنیادیں رکھی وہ سزائیں بھگتیں گے۔ نہ علی سے ہر چیز کو دور کرتے، نہ ہر چیز کا یہ حشر ہوتا۔ بابا علی ہلاکت سے بچاتے ہیں، علی ہلاکت سے بچاتے ہیں، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ آ جائے۔ تو آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو صبر کا ثواب مل رہا ہے۔ معلوم ہے کہ صلاۃ کا نام نماز پارسیوں کا لفظ رکھ دیا گیا ہے، بولتے رہیے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ آئے تو صحیح کرے گا، سبھی چیزیں صحیح کرے گا، کچھ اس میں غلط نہیں ہے۔ اسی میں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے، مشہور حدیث ہے کہ اپنی چہیتی بیوی کو رسول اللہ نے مخاطب کیا، پاس ہی بیٹھے تھے اور کہنے لگے اے فلاں، اور فرمایا کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ مکے والوں نے کیا کیا، خانہ کعبہ کو غلط جگہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا پھر بنا دیجئے، کہا کیسے بناؤں؟ جیسے اسے توڑوں گا تیری امت مجھے کافر کہنے لگی کہ کعبہ توڑ دیا۔ اے رسول کہہ رہا ہے تو اب اگر ابو طالب کو کہا گیا تو میں کہا گا۔ موسیٰ ایک ایک کو جا کے اگر اللہ کے حکم سے سمجھاتے رہتے تو موسیٰ کی زندگی تو اسی میں گزر جاتی۔ اس لیے علی نے کہ ایک ایک کو سمجھانا مشکل ہے، اس لیے منبر مسجد کوفہ میں رکھ کے کہا سلونی، آؤ مجھ سے پوچھو۔ اب جس نے نہیں پوچھا تو ہم کیا کریں؟ اور جنہوں نے پوچھا انہوں نے ہمارا فائدہ کر دیا۔ ایسے ایسے سوال پوچھے کہ کتابیں بھر گئیں، وہی تو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے غلط سے صحیح علی نے کیسے کرایا، اور تازیانہ ہلا کر اعلان کرتے تھے خبردار کوئی اگر میری حکومت میں کسی
کسی نبی کی توہین کرے گا، کسی نبی کی، تو اس کی پشت ہوگی اور میرا تعزیہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ انبیاء کی توہین شروع کر دی گئی تھی، فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں نبی یہ بات بھول گیا، فلاں نبی یہ کیوں ہو رہا تھا، اور علی کیوں بچا رہے تھے کہ ابھی تو یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں تنقیدی، کل یہ ہمارے ذات نبی پر آ جائیں گے اور آخری نبی پہ تنقید ہونے لگے گی، اس لیے علی نے وہیں پر روک دی بات کہ خبردار انبیاء پہ تنقید نہ ہو۔ ذہن انسانی تنقید کرتے کرتے آپس میں اور چیزوں پر اوپر پہنچ جاتے ہیں، فلاں بات کیوں ہوئی، فلاں بات، پھر توحید پہ تنقیدیں ہونے لگتی ہیں۔ تعلیم کا دل علی ہے۔ اب تعلیم لکھیے گا جا کے گھر پہ کاغذ پہ، اردو میں تے عین لام یہ میم، کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، ادھر تے ہے ادھر میم ہے، اور بیچ میں کیا لکھا ہے؟ تا، علی، میم۔ تعلیم کے بیچ میں علی لکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تعلیم کا دل تو علی ہے، علی کو چھوڑ کے تعلیم کیسے ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ اعلان ہو گیا کل علم مرد کو دیں گے، کل علم مرد کو دیں گے۔ کرار غیر فرار، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، اور وہ فرار اختیار نہیں کرتا، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دیں گے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا کہ جس کو علم ملا، جو کل علم اٹھائے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ فلسفہ سامنے رکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اب آپ اس کو فارمولہ بنا لیجئے، جو علم اٹھائے گا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ ارے حیدرآباد میں عاشور کو بی بی کا علم نکلتا ہے، تو جو لوگ علم نکالتے ہیں اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو سیدھے سیدھے فارمولے ہیں، سیدھے سیدھے فارمولے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی نظر عنایت چاہیے، وہ نماز پڑھ کے نہیں ہوگی، ہاں ہوگی نماز پڑھ کے، لیکن اس نماز میں علی ہوں، اس میں علی ہوں۔ نیت کیا ہے؟ نیت نیت ہے۔ قیام کیا ہے؟ قیام قیام۔ رکوع کیا ہے؟ رکوع رکوع ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ 2 کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں رکوع 1 سجدے 2۔ اے اللہ ایک تو ایک سجدہ ہو، پڑھے جا رہے ہیں، کون بتائے گا؟ سوا علی کے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت کون بتائے گا؟ نیت تو اندر ہی اندر ہوتی ہے۔ کون بتائے؟ مولا علی بتائیں۔ سن 58 میں پہلی مجلس پڑھی، اب جوڑ لیجئے کون سا سن ہے، اور جب سے پڑھے چلا جا رہا ہوں۔ ساری زندگی قسم کھائی تھی علی پڑھوں گا، علی پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ میری عمر گزر گئی علی پڑھتے، لیکن آج تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں ذرہ برابر بھی نہ پڑھ سکا، جیسے لگتا ہے لاکھوں دفتر ابھی علی کے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کہاں ملیں گے فضائل؟ معراج میں رسول اللہ نے دیکھا ایک اونٹوں کی قطار مشرق سے مغرب جا رہی ہے، جبریل سے پوچھا یہ قطار کیا ہے؟ کہا جب سے میں پیدا ہوں دیکھ رہا چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہے، اونٹوں پہ کیا لدا ہے؟ کہ یہ آپ کے بھائی علی کے فضائل لدیں چلے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ختم ہو جائیں گے بھائی، کہاں سے؟ اور ہم اگر ختم بھی کر دیں تو پھر رشتے کیسے ختم کریں گے؟ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔
جنات کیسے ختم کریں گے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ ابن عباس نے تو کہہ دیا نا، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور جنوں اس مل کے بیٹھیں، تب بھی علی کے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول کے آخری سفر کے اہتمام پر علی نے 3 خلافتیں صدقے کر کے، یہ ہے رسول کے دفن کی عظمت۔ علی سے سمجھے کہ کیا ہے دولت و حکومت، یہ ہے علی۔ ساری زندگی انسان کی گزر جائے لکھتے پڑھتے، علی سمجھنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ سنتے رہیے، بس جو ذاکر آئے سنتے رہیے، ہر مجلس میں جائیے اور ذکر علی سنیے تاکہ علی کی معرفت حاصل ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے فضائل، علی تو کیا اس لیے پڑھتے کوئی دنیا کو سنانا ہے؟ ہمیں کوئی منوانا ہے علی کو؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں علی کی محبت کہاں تک ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے سے اور اپنے بچوں سے مطلب ہے۔ اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے علم میں آگے نکل جائیں، علم سن کر۔ یہ ہے مقصد ہمارا، نہ کسی کو چڑھانا ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ بحث ہے، ہم اپنی معرفت بڑھانا چاہتے ہیں علی کے فضائل کے ذریعے۔ اور کسی بھی عدالت میں جا کے پتہ لگائیے اور وکیلوں سے پوچھے کہ کسی مقدمے میں جب 2 گواہ لائے جاتے ہیں تو گواہ برابر کے لائے جاتے ہیں، ورنہ جج صاحب کو شک ہو جاتا ہے کہ ایک گواہ تو اتنا امیر نواب لائے ہیں اور ایک رکشے والا پکڑ کے لائے ہیں، ایک ٹھیلے والا پکڑ کے لائے، یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے پیسے دے کے گواہ لائے ہیں۔ شکوک پیدا ہوتے ہیں، تو گواہ ٹھیک ٹھاک برابر کے ہوں کہ چہرے سے لگے دونوں سچے گواہ ہیں۔ تو اللہ نے محمد کے رسالت کی گواہی دینا چاہیے، اور کائنات میں دیکھا میں دوسرا گواہ کون لے کے آؤں تو سوا علی کے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ آیت ہے، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، آیت سامنے رکھیے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ شہیدم 2 گواہ، ایک کتاب کا پورا علم رکھتا اور ایک میں خود ہوں۔ اب یہ جو بحث کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اور رسول کے بعد علی کا نام کلمے میں ہو کہ نہ ہو، ان سے میں پوچھتا ہوں، آیت قرآن میں رکھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت پہ میں گواہ اور میرے بعد علی گواہ، اللہ کے ساتھ علی کا نام لکھا ہے۔ قرآن میں علی کا نام اللہ کے فوراً بعد لکھا ہے، کلمے میں تو محمد کے بعد ہے۔ کوئی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ بحث کرتے ہیں اذان میں اور کلمے میں، ارے بھائی مان لیجئے رسول کے بعد نام ہے، قرآن میں تو اللہ نے اپنے بعد نام لکھا ہے، ہم بعد کی بات ہی نہیں کرتے۔ آیت کو ایسے لکھیے کاغذ پہ، اب یہ دیکھیے لفظ لکھے ہوئے، ایک الف یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ برابر۔ جب آیت پڑھیں گے تو اللہ کا اور علی کا نام برابر برابر۔ آپ ذرا سی بات میں شرک پیدا کر دیتے، یہ قرآن میں علی کا نام اللہ کے برابر کیوں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے نا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ عالم کتاب اور یہ اللہ، بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی یہاں اللہ اور علی بلا فصل ہیں، ہم تو محمد اور علی بلا فصل ہیں۔ یہ ہے علی کا اسٹیٹس قرآن کی روشنی میں۔
پڑھ ڈالا. یہ تو بتائیے آپ نے یہاں پر علی کو کیسے آیت میں لے آئے؟ علی تو نہیں لکھا، عالم کتاب لکھا ہے. سوال تو آپ کر سکتے ہیں نا، کوئی صاحب بھی کر سکتے. تو جواب میں یہی دوں گا، تو پھر کوئی اور عالم اگر آپ کی نظر میں ہو تو لے آئیے، فرمائشی نام ڈال دیجیے. رسالت پہ گواہ اللہ ہے، اور دوسرا کون ہے؟ کوئی اور عالم ڈھونڈ لائیے. کوئی بھی نہیں. سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو علی ہے. سب سے بڑی دلیل، اس وقت کوئی عالم تھا ہی نہیں. مکے میں کون عالم تھا؟ مدینے میں آ کے عالم بنے سر. یہ مکے کی بات ہے جہاں کافر نہیں مان رہے تھے رسول کو، مدینے میں تو سب مان رہے تھے. یہاں تو گواہی کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو لاکھوں گواہ ہو گئے تھے. سبھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، سب گواہ. یہ تو جب کی بات ہے جب کوئی تھا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا. اللہ کہہ رہا دو گواہ، ایک میں اور ایک علی، اور بس کافی ہے. اسی پہ رسالت چلی جائے گی، کوئی بات نہیں. کہ جب معصوم کوئی بات کہتے تو ہم کسی کی بات نہیں سنتے. ہمارے ہاں اصل فتویٰ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 14 معصوموں کا اگر نام آ جائے تو نہ ہم راوی پوچھتے ہیں، نہ ہم کتاب پوچھتے ہیں، نہ ہم گواہ پوچھتے ہیں. امام نے فرمایا وہ ہم نے سنا، وہ امام نے فرمایا، یہی حکم ہے، ہم اسی حکم پہ چل رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اس آیت میں علی ہیں. خود مولا علی نے فرمایا اس آیت میں میں ہوں تو میں کیا گواہ مانگوں اور کیا کتاب دیکھوں؟ مولا نے کہا میں تھا گواہ اور میری اللہ نے تعریف کی. ہاں اب 1400 سال کے بعد وہ لاجک اور وہ عقل اور فلانی اور عقلی دلیل، تو بھائی وہ سب موجود ہے، بہت سا موجود ہے. ہمیں مزہ آتا ہے، ہم نہیں بتاتے. موڈ آتا ہے تو بتا دیجیے. اب لوگوں کی تو عادت ہے نا، اجی قرآن سے ثابت کیجئے. یہ پورے پاکستان میں ایک بابا پھیلی، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں. ماں بڑی ہے بابا، کوئی بات نہیں، قرآن سے ثابت کیجئے. بھائی یہ سب یہ عزاداری غلط ہے اور علم اور تابوت اور تعزیہ نہیں. بھائی صحیح ہے، علم دکھائیے قرآن میں ہے، اور تابوت قرآن میں دکھائیے، اور یہ عزاداری قرآن میں ہے. یہ ایک وہاں وبا پھیلی ہوئی. تو وہ بیٹھے آم کھا رہے تھے، انور رٹول ملتان کے آم جیسے یہاں کا دسہری ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ آم کھا رہے ہو یہ کتنا آپ حرام کام کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں آم ہے ہی نہیں. قرآن میں آم کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ بوکھلا گئے، کہنے آم کا ذکر قرآن میں نہیں. تو ایک اور صاحب بیٹھے تھے، کہنے کہ اگر قرآن میں آم کا ذکر نہیں تو کیا ہوا، آم کا پارا تو ہے. میں نے کہا آم کا پارا قرآن سے کیا تعلق ہے اس کا، اور وہ آم اور ہے، یہ آم اور ہے. ارے میں نے کہا آپ آم کی بات کر رہے ہیں، آم کی بات کر رہے ہیں. ارے مولی کا ذکر نہیں ہے، بھنڈی کا ذکر نہیں ہے، تروئی کا ذکر نہیں ہے، آلو کا ذکر نہیں ہے، چنے کی دال کا ذکر نہیں ہے، ارہر کی دال کا ذکر نہیں ہے، ماش کی دال کا ذکر نہیں ہے، آٹے کا ذکر نہیں ہے، چاول کا ذکر نہیں ہے. کہنے یہ سب قرآن میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل نہیں، سب چھوڑ دیجئے، سب چھوڑ دیجئے. ارے بھائی قرآن میں نے کہا بھائی وہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے، قرآن میں ناک کا ذکر ہے، رخسار کا ذکر ہے، کان کا ذکر ہے، پیشانی کا ذکر ہے، ٹھڈی کا ذکر ہے، دانتوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، پیروں کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے. مگر پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ہی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کسی کوئی غلط کام کیا، ارے بھائی تمہارے دماغ بھی ہے، یہ کیا کر کے لے آئے گے؟ بالکل تم بد دماغ ہو، تمہارے دماغ ہی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ دماغ ہے. دماغ ہے تو کاہے کو یہ سنے گا کہ دماغ نہیں ہے؟ اور یہاں سرے سے قرآن کا دماغ ہی نہیں ہے، قرآن میں دماغ ہی نہیں ہے. اب وہ بڑے گھبرائے، کہنے کہ خدا کی قسم قرآن میں دماغ نہیں. میں نے کہا نہیں، ڈھونڈ لیجیے، عربی لفظ ہے دماغ نہیں. کہنے تو پھر آپ یہ بتائیے کیوں نہیں ہے؟ اب وہ عزاداری علم تابوت سب بھول گئے کہ قرآن میں دکھائیے یہ دماغ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے. میں نے کہا صرف دماغ نہیں،
لاکھوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. جیسے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی ہوائی جہاز قرآن میں نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, یہ جو سب موبائل یہ ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے, یہ سب نہیں ہے. آپ کی موٹر کار, موٹر سائیکل یہ سب قرآن میں نہیں ہے. اور جانے کیا کیا ایجاد ہوگا قرآن میں نہیں ہے. کہنے لگے تو پھر وہ خشک و تر جو قرآن میں کہ ہر چیز موجود ہے. میں نے کہا وہ دعویٰ اس کا کب ہے, اکیلا دعویٰ تھوڑی. رسول نے فرمایا تو میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن, ایک اہل بیت. جو قرآن میں نہ ہو وہ اہل بیت میں ہوگا, ماننا ساتھ ہے. اب سمجھے 2 گواہ کیا ہے. اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اہل بیت کو معلوم ہے, اور اہل بیت میں کوئی چیز کم نہیں ہے, سب ہے. خشک و تر وہاں ہے. قرآن کا دعویٰ اپنے لیے نہیں تھا, آل محمد چونکہ میرے ساتھ ہے اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خشک و تر ہے. میں اکیلا کچھ نہیں ہوں, میں جدا کب ہوں, میں تو ساتھ ہوں. میں نے کہا اس لیے اللہ نے قرآن میں دماغ نہیں رکھا تاکہ سب کا دماغ صحیح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ قرآن کا دماغ علی ہے. قرآن کا دماغ علی ہے. جو علی سوچتے ہیں وہ ہے قرآن, جو علی بتائیں وہ ہے